اگر نہیں آئے ایک پلیٹ فارم پر تو ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، آج وہی لوگ جن کو اللہ نے ذلیل کیا تھا، ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، ہمیں تم کیوں نکال رہے ہو اپنے اس خیبر سے، اپنے مدینے سے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو رہنے دیا جائے، ٹیکس دیں گے، یہ پیسہ دیں گے، یہ جزیہ جی ایس ٹی دیں گے، ٹیکس ادا کیا کریں گے، ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ ہم جی ایس ٹی کیوں دیتے؟ جی ایس ٹی دیتے ہیں جیسے پہلے سرکاروں کو، بادشاہوں کو لوگ جی ایس ٹی ٹیکس دیتے تھے، سیم جی ایس ٹی بھی آج کے ڈیٹ میں تقریباً اسی نظریے کا حامل ہے، جی ایس ٹی دیتے ہیں۔ حالانکہ سموِدھان میں آلریڈی ہمارے لیے دفعات ہیں کہ ہماری حفاظت ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی حفاظت ہونی چاہیے، مسجد مدرسوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ہماری بیٹی کی عزت و آبرو کی رکشا ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کی کا سمان کے ساتھ ان کی عزت و آبرو کی رکشا ہونی چاہیے۔ یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں ایک طرح سے، ہم جی ایس ٹی بھرتے ہیں، ہم بھی بھرتے ہیں۔ آپ میں سے جو بیاپاری لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے، وہ بھی آپ بھرتے ہوں گے۔ ہم کم سے کم ہر سال کچھ 5 سے 6 لاکھ روپے کا ٹیکس بھی بھرتے ہیں، آئی ٹی آر انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل ہوتا ہے۔ وہ ایک طرح سے گورنمنٹ کو سپورٹ ہوا تاکہ ان کو ہمارے لیے جو فیسلٹیز، جو سروسز پرووائڈ کرنے ہیں ان کے لیے آسانی کی جاتی ہے؟ بالکل نہیں کی جاتی۔ میرے بھائیوں، یہودیوں نے کہا ہم آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دشمن، مجھے نبی کا وہ فرمان بھی یاد ہے کہ جب محمد رسول اللہ نے یہودیوں تمہارے طرف کہا تھا اشارہ کر کے، ایک دن وہ آئے گا جب تم کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، تیرے اونٹیاں دوڑ کر جا رہی ہوں گی، تیرے ٹوپی اور پگڑیاں اچھل رہے ہوں گے۔ آج وہ ذلیل ترین قوم جن کو اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ ان کے بادشاہ جب گھوڑے پر بیٹھ کر، کشتی پر بیٹھ کر جب دریائے دجلہ اور فرات کو، دریائے نیل کو جب واپس اس پہ جا رہے تھے اپنی کشتی پر چڑھ کر، تو انہوں نے اپنے علاقے کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا کہ ہم تمہارے دھرتی پر اب کبھی آپ واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج وہ یہودی واپس نہیں بلکہ قابض ہو رہے ہیں۔ ان یہودیوں کی اتنی طاقت ہو گئی جو کل تک ٹیکس دیتے تھے، آج 75% دنیا کے تمام رفاہی ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کمپنیز، فلم انڈسٹریز کے ایک سے ایک وی ایف ایکس بنانے والی کمپنیاں جو ہیں، اور سافٹ ویئر جو ہیں، گیم بنانے والے سافٹ ویئر جس میں ہمارے بچے پڑے رہتے ہیں، یہ یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ بڑے سے بڑی تنظیمیں، اقوام متحدہ کا تقریباً وہاں پر 50% جو ادھیکاری اور جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں، ممبرز ہیں، وہ سب کے سب یہودی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج وہ یہودی جو اب سے 1450 سال پہلے ذلیل اور رسوا قوم تھی، آج وہ فلسطین کے اوپر اسرائیل کے ذریعے سے، ملک اسرائیل کے ذریعے سے فلسطین کے بیت المقدس کے اوپر قابض ہو چکا۔ وہ قوم جو کل تک غلامی کرتی تھی، جن کو ہمارے تلوے چاٹتے تھے، آج وہ قوم دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے، کیا آپ ذلیل ہیں؟ کیا آپ رسوا ہیں؟ نہیں، ذلیل اور رسوا بھی نہیں، اور ہماری کم قلتی بھی نہیں کہ نہیں جناب، پوری دنیا میں صرف 1.98 کروڑ، تقریباً 2 ارب مسلمانوں کی تعداد۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا۔ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ عرب ممالک سے نکلتا ہے۔ اور ہیرے جواہرات کون سے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں؟ عرب ساگر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام دولتیں، یہ تمام کے تمام خزانے معدنیات کی کانیں عرب ممالک میں ہے۔ اس کے باوجود بھی غلامی کرتے ہم کرسچن کی، غلامی کرتے ہم یہودیوں کی، غلامی کرتے ہیں ہم ٹیررزم کی۔ آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو تو جناب کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جہادی بن گیا۔ ارے بھارت سے لاکھ گنا بہتر ہیں وہ لوگ ان ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں پیٹرول کی قیمت 50 روپے۔ آپ کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش، نیپال کے اندر کتنا؟ 81 روپے لیٹر، اور آپ کے افغانستان میں کتنا؟ 50 روپے لیٹر۔ بنگلہ دیش میں کتنا؟ اس سے بھی زیادہ سستا۔ ہم اپنی آواز اٹھاؤ تو جہادی بن جاتے ہیں، ہم اپنی آواز بلند کریں تو
تو فسادی بن جاتے، ہم اندر ہوتے ہیں تو ہمارے قوم کے لوگ ہی نہیں آتے۔ کلیم صاحب چلے گئے اندر، تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا، ریلیز دا مولانا کلیم، ریلیز ڈاکٹر ذاکر نائک، کم بیک ڈاکٹر ذاکر نائک، وی ول بی ٹو سے دا ویلکم، مرحبا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اسکولز، ان کے مدرسے جو وہ بند کر دیے گئے، دارالعلوم دیوبند کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، ندوے کے اوپر انویسٹیگیشن بٹھایا گیا، اور دوسری جگہوں کے اوپر قوم کی طرف سے آواز اٹھتی ہے۔ دیکھیے ہم آپ کو مجرم نہیں بنا رہے، ہمارے اور آپ میں بیچ میں کچھ گرو گھنٹال ہے، کچھ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کے ماننے والے ہیں جو بانٹتے ہیں قوم کو، الگ الگ کرتے۔ ورنہ میرے بھائیو آپ کی تاریخ تو ایسی رہی ہے، اگر میں آپ کے سامنے رکھنے میں آؤں اور بتانے پہ آؤں اسلام کی اتہاس کیا ہے، جب یہ قوم متحد رہی، خود دیکھ لو جنگ احد کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، صحابہ دو پھاڑ ہو گئے، جنگ جیتنے کے قریب ہے، ایک دم بالکل میدان فتح ہونے والی، صحابہ کرام کی ایک ٹولی ایک ادھر سے جو بائی پاس روڈ تھا وہاں بند کر دیا، اس میں انتشار ہو گیا، وہاں پر آدھے لوگ دیکھا کہ اوہو جنگ تو بالکل میدان تو جیت رہے ہیں، وہاں سے آدھے آگے میدان میں پہنچ کے آدھے وہاں رہ گئے، منتشر ہو گئے وہ لوگ، دو گروہ میں بٹ گئے کہ نہیں محمد نے یہ کہا تھا کہ جب تک جنگ نہ جیت، جب تک میدان فتح نہ ہو جائے ہمیں یہیں رہنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فتح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر جیتنے کے قریب ہو تو بس چھوڑ کر آ جانا۔ وہاں سے آئے، آدھے وہیں رہے، آدھے آ گئے، تو ادھر سے پلٹ کر اس خالد بن ولید نے، حضرت سفیان نے جو اس وقت کفار میں تھے، کافر میں تھے، مشرک تھے، وہ انہوں نے ایسا حملہ کیا ہے کہ 70 صحابہ بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 70 صحابہ کو گاجر مولی کے طرح ایسا ایک دم بالکل قیمہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑی مشکل سے پھر میدان جیتتے ہیں، اخیر کے اندر بڑی مشکل سے پھر وہاں سے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں وجہ کیا تھی؟ انتشار، نبی موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، اتنے سارے کبار صحابہ کرام موجود، اس کے باوجود دیکھیں وہاں پر کیا، اللہ کی مدد رک جاتی۔ کیوں رک جاتی؟ کیونکہ تم منتشر کیوں ہوئے؟ جبکہ میں نے کہہ دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کلمہ پڑھنے پر کسی بھی معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہوتے؟ پوری دنیا کے مسلمان، پورے بھارت کے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوگے ذلیل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب ختم ہو جائے۔ صاف لفظوں میں اللہ نے منع کیا ہے۔ ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی ہم لوگ لڑتے۔ میرے بھائیوں اندلس تاریخ یاد کیجئے آپ، اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 800 سال معنی رکھتا ہے۔ بخارا اور سمرقند کی تاریخ، بخاری کہاں لکھی گئی؟ بخارا میں، سمرقند، ابو داؤد، ترمذی شریف، صحاح ستہ، اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں، نسائی، ان کتابوں کو لکھنے والے انہی حجاز میں تھے۔ لیکن جب وہاں کے مسلمان عیش پرست ہو گئے، وہاں کے مسلمان ڈیلی مچھلی لا کر گھر پہ پکاتے، ماंس لا کر پکاتے، نماز کبھی نہیں پڑھتے، اور جب بات آتی جلسے کی تو 2 تنظیمیں ہو جاتی، جب بات آتی تھی کسی رفائی کام کی تھی 2 گروہ بٹ جاتے تھے، ایک بستی کے اندر 2 3 جماعت، ایک جماعت فلاں پارٹی کے پیچھے جٹی ہوئی اور ایک جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے، ایک جماعت اس مکھیا کے پیچھے لگا ہوا، ایک جماعت اس سرپنچ کے پیچھے لگا ہوا، پیسوں میں بٹ گئے، اپنے ایمان کو بیچ لیا، اپنی جماعت کے اندر انتشار پیدا کر دیا۔ میرے بھائیوں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، زمین کے کسی حصے پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا اندلس میں جہاں پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جہاں پر سے نہ آتی ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس طرح کے مکتب اور مدرسے نہ ہو، کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پر قال اللہ قال الرسول کی صدا نہ بلند ہوتی ہو۔
متحد تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان بٹ گئے، مسلمان مل گئے کن سے؟ کرسچینٹی سے مل گئے، تو کچھ مسلمان کرسچن سے مل کر، سیم جیسے سمرقند میں کچھ مسلمان چنگیز سے مل کر آدھے مسلمانوں کو قتل کروایا، تو بخارا، سمرقند، اندلس کے اندر بھی یہی ہوا کہ آدھے مسلمان کرسچینٹی سے مل کر وہاں پر جا کر گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا۔ وہ مسجد ہے جہاں قرآن کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سننے پر لوگ ترس گئے۔ میرے بھائیوں، ایسے کاٹے گئے کہ 6 لاکھ مسلمان کو ہلاکو خان کے فوج، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کی عورتوں کے ہاتھے سے بخارا، سمرقند کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا رعب بٹھایا گیا اور ایسا ڈر بٹھایا گیا کہ حق بات بولنے کے لائق نہیں رہے تھے وہ، بلکہ وہ کمزور ہو گئے، بزدل بن گئے۔ وہاں کے مسلمانوں کو زندہ چوراہے پر کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے جسم میں سوراخ کر کے لوہے ڈال کر ایسے کر کے چھوڑ دیتا، اور 2 دن کے بعد اس کو کھینچا جاتا تھا۔ یہی نہیں، سر کے اوپر پیٹرول ڈالتے تھے، سر سے آگ لگاتے تھے، آہستہ آہستہ پورے بدن جل کر راکھ ہوتی تھی۔ اس سے بھی ان کا من نہیں بھرتا تھا، تو کبھی کبھی ایسا کرتے، ہماری ماں اور بہنوں کو چوراہے کے اوپر کھڑے کر کے ان کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر ایک ایک بال اکھاڑتے تھے، ان کے پستان کو، بریسٹ کو چاقوؤں سے کاٹتے تھے، ان کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر سریا ڈال کر نیچے سے سر کے اوپر سے نکالا جاتا تھا، اور وہاں کی مائیں چیختی تھی، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اولاد، کہاں ہے موسیٰ بن نصیر، کہاں ہے طارق بن زیاد؟ فلسطین کے ان ماں اور بہنوں کی آج بھی یہی آواز ہے، جو بخارا اور سمرقند، بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی، جگہ نہیں تھی کتب خانے میں، باہر وہاں پر کھٹال لگا کر کتابیں رکھی جاتی تھی۔ اتنی اچھی حالت میں مسلمان تھے، لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں دستے گریباں ہوئے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، داڑھی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، طلاق کے اوپر، رفع دین کے اوپر، اذان کے اوپر، نماز کے اوپر، مسجد کے اوپر، نبی پر جھگڑا، عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، نور و بشر پر جھگڑا، مختار کل کے اوپر جھگڑا، حاضر و ناظر کے اوپر جھگڑا، کلمے کے اوپر جھگڑا، ایک آیت میں ایسے جھگڑے، قد جاءکم من اللہ نور، قرآن میں جب خود نور کہا، اس کے اوپر جھگڑا، ان غدار، ان جن کو اسپریچول پرسن آف دا ریلیجن کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی پگڑیاں ڈال کر اور نیلے پیلے کپڑے پہن کر کرسی پر بیٹھ کر، ان لوگوں نے جو وہاں کے قوم کو بانٹا ہے، وہاں کہا کہ یہ صحیح ہے، یہ مسلمان اصلی مسلمان ہے، یہ مسلمان جنتی مسلمان ہے، یہ مسلمان تو جہنمی مسلمان، تم کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ دینے والا؟ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی منہیات پر، قرآن و شریعت کے بتائے منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے، اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں جائے گا۔ تم کون ہوتے ہو جی گستاخ رسول کا فتویٰ دیکھ کر مہر لگا کر جنتی اور کافر کہنے والوں؟ ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، ہم تو پھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو پھر بھی اس دھرتی کے اوپر یہ قوم کلمہ پڑھتی ہے، چھوڑ دو ان کی حالت پر، ان کے اختلافی مسائل جو بھی ہو، لیکن جب وہاں کے مسلمان، بغداد اور سمرقند کے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، تو ہلاکو خان کے فوجوں کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے وہاں کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ مسلمان قوم جو آگ کے سمندر میں کود جاتی تھی، 313 تھے جو طوفانوں سے مقابلہ کرتی تھی، جو ایک صحابی تھے جو بڑے بڑے بہادر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ان کی تلوار جب نکلتی تھی، ٹیڑھی میڑھی تلوار، تو ان کے ڈھال کو چیر کر ان کے پہلوانوں کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتی تھی۔ آج وہ قوم بخارا سمرقند میں لٹ رہی، کس وجہ سے؟ وہ مدد کہاں گئی جو جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں نازل ہوئی تھی وہ مدد اتحاد کی بنیاد پر، خلوص کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تو نہ کوئی دعا کرنے والا، نہ کوئی سجدے میں۔ ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائیں
اور اللہ سے آسمان سے ہم مدد کی امید کریں. اٹس امپاسبل. ید اللہ علی الجماع. اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے، مختلف تنظیموں اور گروہوں کے اوپر اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی. میرے بھائیو، یہ تاریخ ہے، یہ اتہاس اور یہ ہسٹری ہے آپ کے سامنے میں. چونکہ اتحاد ملت کے تعلق سے بات ہوئی ہے آپ کے سامنے میں، تو یہ ساری باتیں ہم نے اس لیے رکھی چونکہ آپ میں سے بھی آدھے آدمی ایک دم متحد ہو کر سوئے ہوئے ہیں. الحمدللہ. ایک کو دیکھ کر دوسرے کو مجبوری ہے. نیند آدمی کی ایک تقاضا ہے، اس کو زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے. ہم بھی کبھی کبھی خود ڈرائیو کر کے گاڑی جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں یا آتے ہیں، جاتے ہیں تو نیند آتی ہے تو گاڑی کھڑی کر کے روک کر آرام کرنا پڑتا ہے. 10 15 20 آدھے گھنٹہ نیند لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جاتے ہیں. ورنہ پتہ چلا کہ گاڑی سڑک پہ چلنے کے بجائے کسی اور ٹرک کے نیچے جا کے گھس گیا. تو ضرورت ہے. ہمارے یہاں جلسوں کا ایسا رواج ہے الحمدللہ. آپ میں سے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایک دم بالکل مولانا عبداللہ کی باتیں سنی رہے ہیں. اتحاد ملت کے تعلق سے پروگرام کانفرنس ہے، اس تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں. یہ تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں. یہ قوم واقعتاً اس لیے ذلیل ہے آج کی ڈیٹ میں. بڑی وجہ بہت سارے وجوہات ہیں. بیسک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنی شریعت سے دور ہو گئے، اپنے قرآن سے، اپنے احادیث. ہمارے نوجوانوں کو معلوم تک نہیں. آپ پوچھ لیجئے ہمارے جتنے بھی جوان ہیں، اگر میں سب کو کھڑا کروں گا، آئیے ہم سب ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو آدھے وہ ہیں کہ جنہیں وضو میں کیا کیا ضروری ہے، اینڈ دے ڈونٹ نو کمپلیٹلی. وضو میں کتنی چیزیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں، اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اینڈ دے ڈونٹ نو کمپلیٹلی. وہ نہیں جانتے اس بات. اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ابھی بتا دیں گے وہ. ہمارے نوجوان اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. حالانکہ آج کل کا نوجوان کن ذہن نہیں، پہلے کے جوان سے زیادہ ہیں، شارپ مائنڈیڈ. چھوٹا سا بچہ ہے، موبائل کے اندر میں فنکشن باپ سے زیادہ جانتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا ذرا یہ نمبر نکالو تو فلاں کا، یہ نمبر سیو کرو تو واٹس ایپ کیسے نکلتا ہے. ہم اسکالرشپ کے فارم بھر رہے تھے، جو اسکالرشپ NSP کا آتا ہے اسکول کا. جی بولیے.